اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب کعبہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس رب کعبہ نے ایک دفعہ پھر اس زبان سے نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد مطہرہ مقدسہ معظمہ کے اوپر درود و سلام پڑھنے کی توفیق دی، ہمت دی، اور اس زبان نے اپنا قرض ادا کیا اور اس زبان نے اپنی زکوٰۃ ادا کی، کیونکہ انسان ہے ہی وہ جو محمد اور آل محمد سے منسلک ہے۔ جو محمد اور آل محمد سے منسلک نہیں ہے وہ پھر بھیڑ ہے، وہ پھر بھیڑ چال کی مانند ہے، جس کے اوپر میں آج تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ سائیکالوجی کی ایک مشہور و معروف تھیوری ہے، جنہوں نے سائیکالوجی پڑھی ہوگی یا سائیکالوجی کے ساتھ جن کا کنیکشن ہوگا تو انہوں نے لازماً سائیکالوجی میں ہارڈ تھیوری کے بارے میں HERD ہارڈ تھیوری کے بارے میں لازماً انہوں نے اس کو دیکھا بھی ہوگا، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ میٹیریل بھی سرچ آؤٹ کیا ہوگا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی، اور پھر اپنے تئیں اس کو آگے پروپیگیٹ کرنے کا بھی مرحلہ لازماً انہوں نے کسی نہ کسی اینگل پر سر انجام دیا ہوگا۔ تو میں اسی تھوڑی سی بات کروں گا اسی ہارڈ تھیوری کے اوپر، جو بیسیکلی جانوروں کے لیے ڈسکور کی گئی تھی، جانوروں کے لیے اس کو ڈیولپ کیا گیا تھا، جانوروں کے طور طریقے ان کے اعتبار کے اوپر اس کو ایک جہت دی گئی تھی۔ جس طرح جانوروں میں آپ کو پتہ ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر بڑی اس کے اوپر میمز بھی بنی، ڈفرینٹ طریقوں پر اس کو پروپیگیٹ بھی کیا گیا، اس کو سرچ آؤٹ بھی کیا گیا، اس کو پھیلایا بھی گیا آگے۔ ایک پکچر ہے جس پکچر میں ایک بھیڑ ہے، وہ نیچے گرتی ہے اور اس کی دیکھا دیکھی 1500 بھیڑیں، یو کانٹ 1500 بھیڑیں اس کی دیکھا دیکھی اس کھائی میں جا کر گرتی ہیں، اور اس سے یہ چیز منضبط کروانے کی کوشش کی گئی سائیکالوجسٹ نے، ایجوکیشنسٹ نے، کہ جو لوگ بھی بھیڑ چال کی مانند رہتے ہیں وہ پھر اسی طرح غلام سے کھائیوں میں گرتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی سوچ نہیں ہوتی اور نہ ان کے اپنے سوچ کے دائرے ہوتے ہیں۔ تو میں جو بات کرنا چاہتا کہ یہ تھیوری کس لیے انوینٹ ہوئی، ڈسکور ہوئی یا ڈیولپ کی گئی؟ جانوروں کے لیے۔ جانوروں میں یہ ہوتا ہے، دیکھیں ہم دیکھو گا مچھلیاں جو ہیں وہ پانی میں ایک ہی سمت میں تیرتی ہیں، بھیڑیں بکریوں کے ریوڑ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ ایک ہی سمت میں چلتے ہیں، کوئی ان کو الٹا سمت میں، فرض کیا اگر وہ مشرق سے مغرب کی طرف جا رہی ہیں تو مغرب کی طرف سب کا منہ ہوگا، یعنی کوئی مشرق کی طرف مڑی ہوگی اور باقی مغرب کی طرف ہوں گی، یا کوئی شمال کی طرف ہوگی تو باقی جنوب کی طرف ہوں گے۔ اس کے بعد جو آپ نے فضا میں اڑتے ہوئے پرندے دیکھے ہوں گے ان کی ڈائریکشن بھی ایز یوزول ایک ہی سمت کی ہوتی ہے، لیکن انسان جس کو مالک الملک نے اشرف المخلوقات کا ٹائٹل دیا، جس کو اشرف مخلوقات تو چھوٹی چیز ہے میں کہوں گا، جس کو قرآن مقدس، قرآن معظم، قرآن مکرم اور اس الفرقان کتاب میں جس کو خلیفۃ الارض کا ٹائٹل دیا گیا، جس کو یہ کہا گیا انی جائل فی الارض خلیفہ، فرشتوں کو کیا کہا اللہ نے کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے کے لیے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ وہ تو لڑائی جھگڑا کریں گے، وہ خون ریزی کریں گے، تو اللہ نے کیا کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لیکن پھر انسان نے کیا کیا، پھر اللہ پاک کا وہی فرمان کہ انسان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے، انسان نے پھر کیا کیا، جانوروں سے اپنے آپ کو بدتر کر دیا، اور پھر سورہ 3 کی آیات اس بات کی گواہ ہیں، اللہ قسمیں اٹھاتا ہے والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین سانچے پہ پیدا کیا ہے، لیکن اللہ آگے کیا کہتے ہیں ثم رددناہ اسفل السافلین، لیکن انسان نے اپنے آپ کو گرا کر جانوروں سے بھی بدتر کر دیا۔ تو وہی بات ہے، اب بھیڑ چال جانوروں سے زیادہ انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ جانوروں میں تو میں ڈفرینٹ اپنے لیکچرز میں اور ڈفرینٹ اپنی لرننگ تھیوریز میں یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ دنیا کا مچھلی ہر بندے کی ایک مرغوب غذا ہوتی ہے، بالخصوص سردیوں میں تو جس کو کہتے ہیں کہ اس کا ایک اپنا ایک ٹیسٹ کے علاوہ اس کا اپنا ایک نیسیسٹی آف دا باڈی ہوتی ہے مچھلی۔ تو مچھلی کچھ سائمن دیکھتے ہیں، کچھ اپنا سلور کی بات کرتے ہیں، کچھ اپنا بات کریں گے اپ ٹو سوان مشکا وغیرہ وغیرہ اپ ٹو سوان، لیکن کسی کے ذہن میں آج تک یہ ابھرا ہے کہ سب سے مہنگی مچھلی کون سی ہے، جس کی نیچرل جو اس کی پیداوار ہے، جو اس کا فارمنگ کی بات نہیں کر رہا میں، جس طرح ڈیری فارمنگ ہوتی ہے، اس طرح فش فارمنگ میں جو مچھلی اس کو پروان چلایا جاتا ہے وہ مچھلی نہیں، جو نیچرل واٹر میں ہوتی ہے،
وہ مچھلی جس کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستانی 20,000 روپے ہے، کتنا 20,000 روپیز، اور جو یا تو سکردو کے ٹھنڈے یخ پانی میں پائی جاتی ہے یا پھر جیلم کے نیچرل سپرنگ واٹر میں سری نگر میں یا سری نگر کے مضافاتی علاقوں میں اس کی قدرتی افزائش ہوتی ہے، اور اس کی مالیت کتنی ہے 20,000 پاکستانی روپے فی کلو۔ تو اس کی خوبی کیا ہوتی ہے، یہ شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں کو پتا، اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ مچھلی پانی میں پانی کے بہاؤ میں تیرتی ہے، لیکن ٹراؤٹ کی خوبی یہ ٹراؤٹ پانی میں پانی کے الٹے بہاؤ پر تیرتی ہے۔ تو اس لیے جو دیکھیں جانور کی چھوٹی سی اللہ نے مثال دی، جو جانور بھی الٹی سمت میں تیرتا ہے اس کو اللہ نے اس کی کتنی قدر و منزل رکھ دی، اس کی یونیک اینٹیٹی بن گئی۔ اس طرح جو انسان ہوتے ہیں، انسان کی بھی سب سے بڑی خوبی اللہ نے یہ رکھی تھی کہ انسان کو یہ جو اللہ نے عقل دی تھی، جو اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات کا ٹائٹل دیا، فرشتے سے بھی اوپر، کہتے ہیں نا کہ فرشتے سے بہتر انسان بننا، لیکن لگتی ہے اس میں محنت زیادہ، تو انسان فرشتے سے بھی بہترین تھا، برتر تھا، لیکن انسان نے اپنے آپ کو بدقسمتی سے گرا کر جانوروں سے بدتر کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بھیڑ چال میں لگ گیا، اور اس بھیڑ چال کا سب سے جو بڑا جو ایک دنگا اور فساد ہوا وہ 2 شعبوں میں ہوا، ایک سیاست میں اور ایک مذہب میں۔ مذہب میں تو دیکھا دیکھی وہ خرافات ایجاد کیے گئے، وہ خرافات ڈیولپ کیے گئے، وہ خرافات ان بیڑ چال انسانوں کے دماغوں میں رچائے گئے کہ جن کا مذہب کے ساتھ دور دور کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ جیسے اگر ہم اسلام کی بات کریں، اسلام میں 3 طلاقوں کا کنسیپٹ ہے، جس کا مذہب میں کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ یہ تراویح کا کنسیپٹ ہے جس کا مذہب میں دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اپ ٹو سوان جب ہم آگے جاتے ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں جن کا ڈائریکٹلی اسلام، لیٹ سپوز ہم پھر کہیں سود کا، یہ جو اب لوگ پھر نعرے مارتے ہیں کہ اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ظالم ہمیشہ مرد آباد ہی ہوتا ہے، مظلوم ہمیشہ پائندہ آباد ہی ہوتا ہے، لیکن کیا آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جس میں شرح سود جو ہے وہ تقریباً 0% ہے، تقریباً، اور پاکستان یہ جو قلعہ اسلام ہے اس میں سود کی شرح 25% ہے۔ اور مجھے بتائیں پھر قرآن حکیم کی سورہ بقرہ چیخ کر یہ پکار ہے کہ سود جو اللہ سے جنگ ہے، اور اللہ اس رسول کے ساتھ جو بندہ جنگ کرے گا کیا وہ جیت سکے گا؟ نہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا دیکھی ہم نے بھیڑ چال میں چلنا ہے۔ یہ دیکھیں مغرب میں، آپ دیکھیں حادثات ٹریفک کے بہت کام ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ مغرب نے اسلام کا ایک اصول اپنایا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو دائیں سمت میں لے کر چلو، تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیئرنگ جو ہوتے ہیں گاڑیوں کے وہ دائیں طرف ہوتے ہیں، لیکن یہ پاکستان اس کا چونکہ بابا آدم ہی نرالا ہے، یہاں اسٹیئرنگ سے لے کر میں اس کی صرف ایک مثال دی ہے۔ یہاں لیٹ سپوز ایک اور بات کریں جی، فرض کیے جی کہ یہ سٹی اسکول بیکن ہاؤس وغیرہ کھلے، تو ہر بندے نے، ہر نکمے نوسرباز نکھٹو نے اپنے بچوں کو وہاں داخل کر دیا کہ میرا بیٹا کیا بنے گا جی، یہ افسر بنے گا اور یہ افلاطون بنے گا۔ تو کیا ہوا؟ کوا چلا ہنس کی چال اپنے بھی بھول گیا۔ پہلے پھر مدرسوں میں کچھ ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا جی؟ مدرسے کا جو بچہ ہوتا تھا وہ فارغ و تحصیل ہو کر کیا کرتا تھا؟ اس کو مادری زبان بھی آتی تھی، اس کو اردو زبان بھی آتی تھی، اس کو علاقائی زبان بھی آتی تھی، اس کو فارسی بھی آتی تھی، اس کو عربی بھی آتی تھی، اور کچھ ٹوٹی پھوٹی تھی انگریزی بھی بول لینا۔ لیکن کیا ہوا جی؟ بیڑا گھر کو اس لاڑ میں کالے کے نظام تعلیم کا اس نے کیا کیا کہ ابھی میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بچہ گیا ڈبروٹی لینے کے لیے بیکری کے اوپر، تو وہ بیکری والے کو کہتا ہے جی کہ انکل یہ ڈبروٹی کتنے کی؟ اس نے کہا 70 روپے کی۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ جی، 70 روپے اتنا زیادہ آپ مانگ رہے ہیں؟ اس نے کہا، وہ بھی کوئی سیانہ بنا، اس نے کہا نہیں بیٹا 70 روپے کا نہیں، 150 روپیز کی۔ کہتا ہے جی انکل یہ تو بہت سستی ہے۔ اس نے 150 روپے نکالا، 150 اس کو دے دیا۔ جس بندے کی گراس روٹ ہی ہم لوگوں نے ختم کر دی ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قوم کسی لیول تک پہنچے گی؟ یہ قوم تو پھر زندہ باد مرد آباد کے نعروں میں لگی رہے گی۔ میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات مزید کروں گا چونکہ بات لمبی ہو جاتی ہے اور بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ میں شخصیت پرستی اور بت پرستی کے اوپر ابھی تھوڑی ٹائم کے بعد میں بات کروں گا، چونکہ اس سے ملتا جلتا ایک وہ ایشو ہے کہ شخصیت پرستی بت پرستی سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ آپ کو بھیڑ چال سکھاتی ہے۔ اس لیے خدارہ میں بدستہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس بھیڑ چال سے نکالیں باہر۔ آج کل چونکہ رزلٹس کا سیشن ہے، اللہ کی قسم بندے کا ذہن جو ہے معاف ہو جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں
فرسٹ ڈویژن لینے والے بچے کے گھر 50 میل دور سے رشتے دار آتے تھے گھر مٹھائی لے کر کے، بچے نے فرسٹ ڈویژن لے لی. آج کیا ہوتا ہے جی، اسٹیج کے اوپر بلاتے ہیں جی، بیکن ہاؤس، سٹی اسکول، پتہ نہیں سمارٹ اسکول، پتہ نہیں کیا گند اور کیا بلا. تو وہ کیا اسٹیج پہ بلاتے ہیں، اسٹیج پہ بلا کر بچے کو کہتے ہیں جی 5 بندے فرسٹ آ گئے ہیں جی، ان کا رزلٹ ہے 99.99%، دوسرے کا رزلٹ آتا ہے 99.98%. پوری 30 کی 30 بچوں کی کلاس، اس میں سے 10 بچے فرسٹ آتے ہیں، 10 سیکنڈ اور 10 تھرڈ. وہ کنسپٹ ہی ختم ہو چکا ہے. اس بھیڑ چال نے بچوں کو لگا دیا کہ ان میں سے کسی ایک بندے میں بھی تھنکنگ سے وہ محروم ہے. وہ صرف کیا ان کو رٹا کلچر دیا ہوا ہے، طوطے کی طرح رٹ کر وہ آپ کو دے دیں گے، لیکن یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اگلا بندہ کیا پوچھ رہا ہے، اس کا محرک کیا ہے، اس کی تحریک کیا ہے، یا اس کا فلسفہ کیا ہے. تو جب تک ہم اس چیز کو نہیں چھوڑیں گے تب تک ہمارے یہ آپ سوچیں ہی نہ کہ آپ کے یہاں کوئی انقلاب آ سکتا ہے، یا انقلاب کا کچھ پیش خیمہ بھی ایک پروان چڑھ سکتا ہے. کیونکہ ہم نے قوم ہی وہ تیار کر دیا جس قوم کو صرف اور صرف، اگر فرض کے نا کسی کو کہہ دیا اس قوم، یہ قوم وہ ہے جس قوم کو اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ وہ روڈ کے کنارے ایک جو بندہ ہے وہ اپنا دوسرے بندے کو پیٹ رہا ہے، تو کسی نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ پیٹ کیوں رہا ہے، کیوں مار رہا ہے، اس کے پیچھے تحریک کیا، اس کے پیچھے محرک کیا. وہ کیا ہو جائے ہوگا جی، وہ سارے مل کر ایک بندے کے اوپر لگ جائیں گے. جس طرح دیکھیں، جس کی سب سے بڑی مثال ہے، یہ ابھی حال ہی میں میرا خیال 2 سال پہلے کی بات ہے، سیالکوٹ کی فیکٹری میں وہ کام کرنے والے ورکر، وہ پریان تھا جو تھا سری لنکا کا عظیم الشان شہری، اس کو انہوں نے کیا کیا جی کہ جھوٹا اس کے اوپر الزام لگایا کہ لبیک یا رسول اللہ یہ نہیں کہتا، اور یہ رسول اللہ کا منکر ہے، اور پتہ نہیں یہ کیا کرتا اور یہ کیا کرتا. کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ اس کے پیچھے محرک کے، اس کے پیچھے کامچور اور مافیا کے لوگوں کا ہاتھ تھا جو کام کرنے سے کتراتے تھے. سب لوگوں نے اس کو اتنا مارا کہ اس کو ادمو کر کے سڑک پر پھینک دیا، اور پھر اس کو مارتے مارتے اس کی روح ہی کف سے انسے سے پرواز کر گئی. اور پھر بھی ان لائنوں کا اثر ختم نہیں ہوا، پھر بھی انہوں نے اس کے اوپر پٹرول چھڑکا، اس کو آگ لگائی، اس کی لاش کو جلا دیا. پھر کیا ہوا؟ جن بدبختوں نے یہ کام کیا وہ آج بھی جیل کی چکی پیس رہے ہیں. لیکن کیا جیل کی چکی پیسنے سے کیا ان کا جتنا بڑا کبھی گناہ ہے کیا وہ ختم ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح جڑا والا میں پچھلے سال واقعہ ہوا کہ ان بدبخت مسلمانوں نے زبور، توریت اور انجیل کو گرجا میں جا کر جلایا. تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے جب ہم یہ پڑھتے ہیں امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، پہلے کتابوں پر ایمان و رسولہ، اور پھر رسولوں پر ایمان. تو جیسے قرآن مقدس ہے اتنے ہی مقدس انجیل، زبور اور توریت بھی ہے. صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے احکامات ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ معطل ہیں، ہمیں قرآن کے احکامات ماننے کا حکم اور آرڈر ہے. لیکن ہم اس زمرے میں ہم توریت اور انجیل کی توہین تو نہیں کر سکتے. ان کی توہین اتنا ہی بڑا کبھی گناہ ہے جتنا گناہ قرآن کی توہین کرنا ہے. لیکن کیا ہوا جی، سب لوگوں نے نعرے مارتے مارتے انہوں نے توریت کو جلایا، انہوں نے زبور کو جلایا، درحقیقت انہوں نے قرآن کو جلایا. اس لیے تو شاعر مشرق نے نہیں کہا تھا کہ یہ وہ مسلمان ہیں، یہ کیا کرتے ہیں جی کہ یہ نعرہ تکبیر جب بلند کرتے ہیں تو ان کا نعرہ تکبیر بلند کرنا بھی فتنہ ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو اس لیے خدا رہے ان بھیڑ چالوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں، اور اپنی آنے والی نسلوں کے اوپر رحم کریں. ورنہ آپ کا نام تو تاریخ کی بھول بلیوں میں گم جائے گا، لیکن کیا ہوگا، آنے والی نسلیں آپ کو بھیانک کرداروں سے یاد کریں گی، اور پھر آپ کا نام بھی، میرا نام بھی، ہم سب کا نام بھی خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ ابو جہل کی صفوں میں لکھا جائے. کیونکہ اپنے وقت کا تو وہ بھی بہت بڑا عالم تھا، پڑھا لکھا تھا، لیکن اس نے بھیڑ چال کو ایکسیپٹ کیا اور وہ تباہ و برباد ہوا. اللہ پاک ہمیں اس بھیڑ چال، اس ہارڈ تھیوری سے بچنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.